کے لیے ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ پوری عوام نے دیکھا، وہ منظر عوام نے دیکھا، مگر پولیس اب جو بھی دعوے کر رہی ہے، ظاہر سپریم کورٹ نے اعلان کیا تھا، انہیں رہا کرنے کا فیصلہ دیا تھا، پہلے ایم پی او کی خبر آ گئی، پھر ذرائع سے خبر آ رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ آپ فیملی ہیں، آپ کو کچھ بتایا گیا ہے؟ کیا کیس ہے؟ کہاں رکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ جی السلام علیکم شاہ زیب، اور آپ کا بہت شکریہ فار ہیونگ می آن یور شو ٹو آنسر یور کویسچن۔ جی اس وقت ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، نہ وہ 2 تھانے تھے جن کی گاڑیاں باہر کھڑی تھیں اڈیالہ کے، ایک آئی تھنک صدر اور ایک آرے بازار، اور دونوں تھانوں میں وہ ان کو نہیں لایا گیا۔ ہم اڈیالہ کے بعد سیدھا کچہری گئے، اے ٹی سی کورٹ گئے، پھر کچہری گئے جہاں پہ ڈیوٹی جج موجود تھے، ان کے پاس بھی پیش نہیں کیا گیا، تو انہیں ریمانڈ کے لیے وہ ابھی تک کسی عدالت میں نہیں لے کے گئے۔ امید ہے شاید صبح کو لے جائیں، مگر دیر از نو گارنٹی۔ تو اس وقت کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے، ہم اس وقت یہی کہیں گے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ اور پولیس کی طرف سے جب آپ نے جاننے کی بھی کوشش کی، بالکل کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے، یہ جو خبریں ذرائع کے تحت چل رہی ہیں بس یہی ہے، آپ لوگوں کو کچھ بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ ہیں کہاں اس وقت؟ یہاں تک شاہ زیب کہ جب انہیں اریسٹ کر رہے تھے، یا اس سے پہلے بھی جب ہم نے بختر بند، ہم تو آج اڈیالہ گئے تھے سائفر کیس کی ٹرائل کے لیے، جو ملتوی ہوئی کیونکہ جج صاحب آج نہیں آئے، تاریخ دینے کے باوجود آج وہ چھٹی پر تھے تو وہ نہیں آ سکے اور ٹرائل نہیں ہوئی۔ پروسیکیوشن کی طرف سے بھی کوئی نہیں پہنچا، شاید انہیں پہلے سے آگاہی ہوگی ان چیزوں کی، ہمیں تو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے۔ ہم اس لیے وہاں گئے، ہم نے بختر بند گاڑی دیکھی، ہمیں پتہ چلا جج صاحب نہیں آ رہے، تو ہم نے سوچا ہم جا کے وہاں دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے، ہمیں خدشہ تھا کہ یہ شاید شاہ صاحب کے لیے ہی ہوں۔ تو ہم جب وہاں گئے، ہم نے ان سے تب بھی پوچھا کہ آپ کیا شاہ محمود قریشی کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے کہا آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ بات چل رہی تھی تو اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ بابا کو، میں نے ان کے بال پہچانے اور میں نے کہا کہ انہی کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہم تب تک سمجھ رہے تھے کہ میرے والد کو، شاہ محمود قریشی کو 3 MPO کے آرڈر کے تحت نظر بند کیا جائے گا، وہ باہر نکلیں گے اور انہیں واپس اندر لیا جائے گا۔ ہمیں تب تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جو 3 MPO کا آرڈر ہے یہ معطل ہو گیا ہے۔ تو خبروں سے ہمیں پتہ چلا کہ FIR ایک نئی FIR ہے جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بالکل صحیح بتایا، جب ہم لاہور ہائی کورٹ نے، یہی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ اور کسی FIR میں وہ مطلوب نہیں ہے، تو یہ تو ایک نئی FIR ہے، اور 7 مہینے کے بعد کیسے انہیں خیال آ گیا کہ وہ بھی ملوث تھے اس اٹیک میں، جب وہ شہر میں بھی نہیں تھے اور یہ اسٹیبلش بھی ہو چکا ہے باقی کیسز میں، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں اس وقت کچھ نہیں پتہ، مگر جو وہاں کے منظرنامہ تھا جو اڈیالہ کے باہر آج جس بدتمیزی سے وہ میرے والد کے ساتھ پیش آئے، میں اس وقت واقعی فکر مند ہوں کہ میرے والد کہاں ہیں۔ پہلے بھی اریسٹ کیا گیا ہے انہیں بہت بار، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑے پرامن طریقے سے انہوں نے اپنی اریسٹ بھی دی ہے، وہ گئے ہیں، انہوں نے اریسٹنگ آفیسر کا ہمیشہ ہاتھ ملایا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ ہی از نیور ریزسٹڈ این اریسٹ، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ ایک نرم لہجہ رکھتے ہیں، ایک تمیز سے، عزت سے ہر کسی سے بات کرتے ہیں۔ تو آج مجھے یہ رویہ سمجھ نہیں آیا، جیسے MPO کا آرڈر نے کیا تھا امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ صرف ایک جماعت کا امن اور امان جو ہے وہ اس وقت متاثر ہو رہا ہے، اور ان کا چین بھی متاثر ہو رہا ہے، اور یہ اس سب کا رد عمل ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ظاہر الیکشن کمیشن بھی درخواست لے کے گئیں اب سے کچھ دیر پہلے، اس کے علاوہ کیا آپ توقع کیا کر رہی ہیں؟ کیا کل عدالت سے ریلیف ملے گا؟ عدالت سے رجوع کریں گی؟ الیکشن کمیشن سے ریلیف ملے گا؟ کیا توقع کر رہی ہے آپ کی لیگل ٹیم جو قریشی صاحب کی ہے، وہ کیا ایڈوائز کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، ہم اپنی طرف سے اپنی جتنی بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، وہ لائک دے سے کراسنگ آر ٹیز اینڈ ڈاٹنگ آر آئیز، ہم کسی چیز کو خالی نہیں چھوڑے۔ ہم ECP اس لیے گئے ہیں کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے، جب میں PTI کے وفد کے ساتھ ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی کمپلینٹس ہیں تو آپ ECP کو بتائیں، ہم سے رجوع کریں اور ہم انہیں سالو کریں گے۔ میرے والد نہ صرف کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، وہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور اگر آپ اطہر من اللہ صاحب
آپ کا آرڈر پڑھیں, ایڈیشنل نوٹ پڑھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کا, تو اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے that, and I'm going to quote him, the incarceration of the petitioner will not will not serve any useful purpose. Moreover, their release on bail during elections would ensure genuine elections and enable the people to exercise the right to express their will effectively and meaningfully. مطلب کہ ان کی بیل کا بیسس ایک اطہر من اللہ صاحب کی نظر میں یہ بھی ہے کہ انہیں ریلیز کیا جائے کہ تاکہ ایک جینیوئن الیکشن ہو سکے اس ملک میں, تاکہ لوگوں کو ان کا جو حق رائے ہے اظہار کرنے کا ایک پورا موقع ملے. بیکاز وداؤٹ دیٹ یہ ایک فری اینڈ فیئر نہ الیکشن ہو رہا ہے, نہ یہاں پہ ایک انوائرمنٹ پیدا کی جا رہی ہے الیکشن کی. مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ 8 فروری کو جو بھی ہو الیکشنز ہونے ضروری ہیں.